کار مساجد اللہ کا گھر ہیں۔ مسجدوں کو مومنوں کے لیے ایسے فرمایا گیا کہ جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ مساجد برکات کا مرکز ہے۔ حدیثوں میں ذکر موجود ہے، جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اس کی لاش گلے اور سڑے گی نہیں۔ مسجد بہت سارے افراد سے جڑی ہوتی ہے، جس میں ایک بہت بڑا کردار جہاں انتظامیہ کا ہوتا ہے کہ وہ اس کے چندے وغیرہ کر کے کوشش کر کے اس کو مینٹین رکھتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی، اس کی زیب و زینت۔ وہیں مسجد کا ایک بہت بڑا حسن مسجد کا امام ہوتا ہے۔ مساجد کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر جو بڑی مساجد ہیں، وہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں جو ائمہ اور خطباء ہیں ان کے وظائف کی مقدار اچھی ہوتی ہے، لیکن پسماندہ علاقوں میں اور دیہاتوں کے اندر اور شہروں کے کونوں قدروں میں جو مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں پر ائمہ مساجد کی مالی حالت بہت کمزور ہوتی ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ امام معاشرے کا فرد ہوتا ہے، باقاعدہ طور پر وہ انسان ہوتا ہے، رشتوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے، گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہوتا ہے، بجلی کے بل کی ادائیگی، گیس کی یا ایندھن کے اخراجات یا کریانے وغیرہ کے اخراجات، سواری ہے تو پیٹرول کے اخراجات، خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی مریض ہو جائے تو پھر اس کے دوا دارو کے اخراجات، اسی طرح بچے ہیں تو ان کی شادیوں پر اٹھائے جانے والے اخراجات وہ اس بیچارے امام کے کندھے پر بھی ہوتے ہیں اور اسے بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ امام عزت کی جگہ پر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، امام تمہارے اور رب کے درمیان سفیر ہوتا ہے اللہ کے دربار کے۔ لہٰذا ایک تو وہ ہے کہ واقعی مساجد کے اندر مالی آمدن کمزور ہو تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلیے جی گزارا ہو جائے، لیکن مسجدوں کے بینک بیلنس ڈھیر ہوتے ہیں، بینکوں کے جو اکاؤنٹ ہیں ان میں کثیر مال موجود ہوتا ہے، انتظامیہ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، لیکن امام کے معاملے میں نہایت ہی سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں سب مساجد انتظامیہ سے، محلے داروں سے، حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس گئے گزرے وقت کے اندر جب مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور اچھے بھلے سفید پوش طبقہ بھی دہائی دیتا ہوا نظر آتا ہے، آپ غور کیجئے کہ 10,000 اور 15,000 یا 20,000 بھی تنخواہ ہو، جو کہ بہت کم ہوتی ہے ہمارے ائمہ کی، اس کے اندر یہ گزارا کیسے کریں گے؟ کیا آپ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ان کی حق تلفیوں کے معاملے میں جواب دہ نہیں ہوں گے؟ آپ نہیں دیکھتے اگر محلے کے افراد کے ذمے لگ جائے کہ اس نے سحری کے وقت لوگوں کو اٹھانا ہے، فجر کی اذان پڑھنی ہے، مسجد کی صفائی کا خیال کرنا ہے، صفوں کو ترتیب سے بچھانا ہے، کوئی ٹوٹی خراب ہے تو اس کو بھی امام صاحب نے دیکھنا ہے، وہ دیگر بہت ساری چیزیں ہیں۔ بعض جگہ پر سارے کام امام کو کرنے بھی نہیں ہوتے، لیکن اکثر دیہاتوں میں یہ امور امام سے ریلیٹڈ ہیں۔ کوئی فوت ہو گیا تو اسے جنازے میں جانا ہی جانا ہے، بلکہ غسل بھی اسی کو دینا ہے۔ کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، وہ سردی یا گرمی ہے تو امام ہی جا کر اذان پڑھے گا، وغیرہ وغیرہ کتنے کام ہیں جو ایک فرد کے کاندھوں پر ہیں، اور کتنے وظائف ہیں ان کے نہایت ہی کم۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک میں پچھلی کوتاہیوں پہ توبہ بھی کیجیے، کم از کم اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے ائمہ مساجد کا، مدرسین کا، متعلقین کا، اور خصوصاً مسجد میں ایک خادم نام کی ہستی بھی ہوتی ہے جس کا وظیفہ اور تنخواہ اس امام سے بھی کم تر ہوتا ہے۔ خدا کے لیے جب چندے ہی جمع ہونے ہیں اور لوگ مساجد کو دیتے بھی ہیں تو کم از کم اس عید کی خوشیوں سے اپنے ائمہ کو محروم مت کیجیے۔ ان کے ساتھ یہ ظلم، جو ظالمانہ رویہ روا رکھا جاتا ہے کہ ان کی ضرورتوں کو ضرورت نہیں سمجھا جاتا، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔